نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین. ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو انابت کرتا ہے. یہ آیت اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے جو بسا اوقات لوگوں کو متفکر کر دیتی، پریشان کر دیتی ہے. بسا اوقات لوگ بے چین ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت آتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اور پھر لوگ اس پر طرح طرح کی منہ شگافیاں کرنے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا. لو، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، نیک بنائے گا، صالح بنائے گا، اس کی نیکیوں کے اعمال نامے بڑھ جائیں گے، پھر خود ہی اس کو اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا. اور جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، وہ گمراہ ہوگا، وہ بھٹکے گا، وہ گناہ کرے گا، نیکیوں سے محروم ہوگا، اب بس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو بڑی ناانصافی، یہ تو بڑی دھاندلی ہے. خود ہی اللہ توفیق نہیں دے گا، خود ہی اللہ اس کو راستہ نہیں دکھائے گا، خود ہی اللہ گمراہ کرے گا، پھر خود ہی اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا، اور ایک کو خود ہی راستہ دکھا کے خود ہی کو جنت میں ڈال دے گا. یہ بہت دفعہ لوگوں کو پریشان کر دیتی ہے. میں پہلے بھی بہت دفعہ سمجھا چکی ہوں، اللہ کی یہ ناانصافی کا طریقہ نہیں ہے. یہ ایک تو اللہ کا بات کرنے کا ایک شاہانہ سا انداز، میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا، میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا، تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع تو کریں، دعا تو کریں، اس کی طرف لپکے تو صحیح، اور ہمیں اس کے طرف ایک اپنی ڈپینڈنس کا احساس تو ہو، اس پر توکل کرنے، اس کے ساتھ رجوع کرنے کی حاجت تو ڈیولپ ہو، اور اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی شان اس کے کلام سے ہمارے دلوں کے اندر سرایت تو کرے. لیکن اصل میں اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا، وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. کوئی لا آف دا جنگل نہیں ہے ہدایت کے لیے. ہدایت کس کو دیتا ہے؟ من اناب، جو اس کی طرف انابت کرتا ہے، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اس کی طرف پلٹتا ہے. جس کو جب جہاں چاہتا ہے ہدایت نہیں، ہدایت کے لیے شرط ہے میں تب دوں گا جب تم انابت کرو گے. اور پھر وہ خود حکم ہی دیتا ہے نا کہ تم بندوں کو کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانیبوا الی ربکم، استغفار کرو اور میری طرف پلٹ آؤ، میں تمہارے گناہ بھی بخشوں گا، تمہیں ہدایت بھی دے دوں گا. تو لہذا ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ اللہ پھر بندے کے گمان سے بڑھ کے کرتا ہے. جب وہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ 10 قدم آتا ہے، چل کے آتا ہے تو وہ دوڑ کے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. لیکن انابت کے بغیر اللہ ہدایت نہیں دیتا. رجوع کیسے ہے؟ رجوع دل کی حاجت میں بھی ہے. دل رجوع کر رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف چل پڑوں، یہ دل کی حاجت بھی ہے. رجوع دعا کے الفاظ بھی ہیں اور رجوع اٹھنے والے قدم بھی ہیں. تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو دل میں آرزو کرتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے کی، جو دل میں خواہش کرتا ہے اس کا بننے کی. اور پھر رجوع کا مطلب جو دعا کرتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، زبان سے گڑ گڑاتا ہے اس کی طرف پلٹنے کی. یہ رجوع دعا کا طریقہ بھی ہے. اور پھر قدم اٹھاتا ہے اس کا دین کا علم، فہم، ایمان حاصل کرنے کے لیے. آج ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ پڑھیں گے. ان کو بھی ایمان کیوں نصیب ہوا تھا؟ غفاری قبیلے سے اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی نبوت کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے تھے. یہ انابت تھی. پہلے بھائی کو بھیجا، اپنے بھائی، چھوٹے بھائی انیس کو بھیجا، بھائی کی خبر گیری کی، بھائی نے آ کے رپورٹ دی تو کہا میں خود تصدیق کرتا ہوں. پھر مکہ تشریف لے گئے. 3 دن پہم خانہ کعبہ کی اس چادر کے نیچے چھپ کے وہاں بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے. پھر حضرت علی کو پایا.
اللہ نے پھر گمان سے بہتر معاملہ کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت علی کو پہنچایا اور حضرت علی کے ذریعے حضرت ابو ذر غفاری تک دین پہنچا دیا. اللہ دین کس کو دیتا ہے؟ جو انابت کرتا ہے. اللہ فہم اور ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے. اور ویسے بھی مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. نعم العبد، اللہ کے اچھے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ اواب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ہمیں انابت کی توفیق عطا فرما. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو کس سے؟ آیت پڑھیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ قلب اور دل اطمینان پاتے ہیں. دلوں کو اطمینان، سکون، سکینہ اپنے خالق، اپنے مالک کے ذکر ہی سے ملتا ہے. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ کون سے ذکر کی بات؟ ذکر الہی کی بات ہو رہی. ذکر الہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کی یاد ہو اور زبان پر اور لب پر اس کا نام ہو. یہی سکون اور سکینے کا ذریعہ ہے. ہر چیز کو اپنے اصل اور اپنے اوریجن ہی کی طرف سکون ملتا ہے. اگر میں آپ کو روزمرہ زندگی کی مثال دوں، ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ گر جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے، پیاسا ہوتا ہے، بھوک لگتی ہے، بیمار ہوتا ہے، بخار میں تپتا ہے. کس کی گود میں جا کے اس چھوٹے سے بچے کو، شیرخوار بچے کو سکون آتا ہے؟ ماں کی گود میں. کتنا ہی پیار کرنے والی نانی ہو، دادی ہو، خدمت گزار، اس کی لونڈی باندی، بہترین اس کی میڈ، مسٹرس، کچھ بھی ہو، لیکن بچے کو سکون ہمیشہ ماں ہی کی گود میں آتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اوریجن ہے، وہ اس کا سورس ہے. یہ ہے وہ بانڈ، یہ ہے وہ تعلق. ایک بندے کو سکون کہاں ملے گا؟ جب وہ اپنے اوریجن، اپنے خالق کی طرف پلٹے گا. جب دل میں اس خالق، اس مالک، اس رازق، اس رب کی یاد اور زبان پر اس کی صفات کاملہ کا نام ہوتا ہے، تبھی بندہ مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. ذکر الہی کیا ہے؟ یہ ذکر الہی، اللہ بھی بڑا، اس کا ذکر بھی بڑا. کتنا بڑا ہے ذکر؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کے ذکر کی کیا بات پوچھتے ہو؟ اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے. اللہ خود اکبر ہے، اس کا ذکر بھی اکبر ہے. اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑا سکون کا ذریعہ، سب سے بڑا نجات کا ذریعہ، سب سے بڑا راحت کا ذریعہ، سب سے بڑا اپنے ایمان اور اپنی استقامت اور اپنے اعمال کی ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. کتنا بڑا ہے والا ذکر اللہ اکبر. ذکر الہی کتنی بڑی چیز ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب میں سے اجر کس کا زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرتا ہے. یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. پھر کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب حج کرتے ہیں، کس کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے ذکر زیادہ کیا. پھر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد پہ جاتے ہیں، کس مجاہد کا اجر زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے ذکر زیادہ کیا. یہ ہے والا ذکر اللہ اکبر. اس عمل کے اجر میں بھی سب سے بڑا اجر کب ملے گا؟ جب عمل کے دوران زبان پر ذکر الہی جاری ہوگا. یہ ہے اللہ کے ذکر کی بڑائی. جس کام کے دوران زبان پر ذکر ہو، اس کام کا اجر بہترین، اس کام کا اجر سب سے زیادہ مل جاتا ہے. اچھا، آگے چلنے سے پہلے گویا پھر ایک طریقہ ذکر کا سیکھ لیجئے. صحابہ نے پوچھا، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اجر تب ہوگا جو ذکر زیادہ کرے گا. ذکر کرنے کا پھر ایک طریقہ، کام کاج چھوڑ کے نہیں. کام کاج دھندے چھوڑ کر ذکر کرنے کا طریقہ نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنے کا طریقہ اس کام کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے.
آگے بھی جا کے بات کرتی ہوں، پر یہاں پہ میں اس موقع پہ اس حدیث کے حوالے سے بات کروں گی تو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. انسان کوئی بھی اللہ کی بندگی کا کام، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کر رہا ہے، گھر کا جھاڑو پھیر رہا ہے، اہل خانہ کی خدمت کے لیے، شوہر کی اطاعت کے لیے، کپڑے دھو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، ساس کے پاؤں دبا رہی ہے، شوہر کے سر میں تیل ڈال رہی ہے، سب کیا ہیں؟ یہ عبادت ہے اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن ان تمام کاموں کے دوران اگر زبان پر اجر ہو، ذکر الہی ہوگا، تسبیحات ہوگی، تو پھر ان کاموں کا اجر میکسیمم مل جائے گا. یہ ہے ذکر الہی کی فضیلت. تو لہذا صرف کام کاج چھوڑ کے کٹ کے ذکر کا طریقہ نہیں. مومن کے ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ، پاؤں، جسم کا ایک ایک عضو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں، محض اللہ کی رضا کے لیے عامل ہوتا ہے. لیکن اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہوتی ہے تاکہ اس کو ہر اس اطاعت اور بندگی اور عبادت کا اجر سب سے بڑی چڑی حالت میں مل جائے. ذکر وہ چیز جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غفلت برتنے کے لیے منع فرمایا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا. وہ لوگ جو ذکر الہی، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. قرآن میں گویا لاکھ ہے ذکر الہی سے غفلت برتنے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ذکر کا، اور ساتھ ہی اس ذکر الہی کی فضیلت اور اس سے ملنے والا انعام بھی بتا دیا. اللہ نے حکم دیا فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، دلوں میں میری یاد بساؤ، اپنے لبوں پر، اپنے زبان پر میرا نام جاری کرو. فَاذْكُرُونِی، جواب میں آیا اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. یہ ہے ذکر کی فضیلت. کیسے یاد کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے خاموشی سے یاد کرتا ہے تو میں بھی خاموشی سے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے ایک محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. اور وہ طویل حدیث فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کے حوالے سے دوہرا لیجیے. ذکر کی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملائکۃ السیارہ، فرشتے چلتے پھرتے ہیں، سیر کرتے ہیں، ذکر الہی کی محفلیں تلاش کرتے ہیں. جب ان کو کوئی ایسی ذکر کی محفل ملتی ہے تو فرشتے اس محفل کے گرد اپنا گھیرا، اپنا دائرہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حاضرین محفل ذکر کی محفل میں آنے والے، ذکر کی محفل کہاں؟ جہاں اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات، اس کے احکامات، اس کے کلام کی بات ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ ہے ذکر الہی کی محفل ہے. تو لہٰذا اس حدیث میں تو فضیلت بتا دی گئی. وہ لوگ جو ذکر کی محفل میں جاتے ہیں کہ کیسے زمین آسمان کے چرند پرند حیوانات نباتات حاضرین محفل کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اب اگر وہ حدیث جاری رہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور پھر زمین اور آسمان میں آنے والے جو فرشتے ہیں ان کو بھی یہ گھیرنے والے فرشتے روکتے ہیں. کہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، بہت طویل حدیث ہے اس لیے میں مفہوم بتا رہی ہوں. اور یوں زمین سے لے کے آسمان تک اس محفل کو لوگ فرشتے اپنے گھیرے میں ڈھانپ لیتے ہیں. آنے والوں کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. حاضرین محفل کے دلوں پر سکینہ طاری کرتے ہیں. اور یہ سکینہ آپ نے بس اوقات محسوس کیا ہوگا، یقینی محسوس کیا ہوگا کہ ہم جتنے بھی پریشان ہوں، اپسیٹ ہوں، ڈسٹربڈ ہوں، ڈسٹریسڈ ہوں، قرآن کی محفل میں آ کے ایک سکون ہوتا ہے اور سارے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ سکینہ ہے جو وہ رحمتوں والے فرشتے جن کے ساتھ دلوں کو ڈھانپ دیتے ہیں. اور جتنی دیر وہ محفل میں لوگ وہاں رہتے ہیں، ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ وہ فرشتے ان کے لیے بخششوں اور رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے پھر یہ محفل اپنی تکمیل تک پہنچتی ہے، برخاست ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. اب جب یہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے وہاں پہ پھر مکالمہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے تیرے بندے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے، حالانکہ حدیث کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود فرشتوں کو پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے تھے. فرشتے کہتے ہیں الہی یہ تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے میرے جلال کی قسم ان سب سے کہہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیے. بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اس محفل سے بہتر محفل میں ان کی بخشش کا ذکر فرماتے ہیں. ان سب سے کہہ دو ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے ان کے گناہ بخش دیے. حدیث مزید مکالمہ جاری رکھتی ہے، فرماتی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے الہی ان حاضرین محفل میں ایک شخص ایسا تھا جو محفل میں شامل ہونے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو سرے راہ گزرتا تھا، چلتے چلتے بیٹھ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں. کون سے لوگ؟ جن کو اللہ نے توفیق دی تھی اس محفل میں شامل ہونے کی. یہ ایسے نصیبے والے لوگ ہیں لا تشتقی بجلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی بدبخت نہیں رہیں گے، یعنی ان کے لیے بھی بخشش کا وعدہ ہے. تو یہ ہے ذکر، اور یہ ہے ذکر الہی، اور یہ ہے ذکر الہی کی محفلوں کی فضیلت کہ اللہ کے ہاں وہ شخص مذکور ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ذکر کرنے لگتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں، اللہ کی کائنات اور مخلوق اس کے لیے دعائیں مانگنے لگتی ہے. یہ ذکر الہی کی فضیلت ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر اللہ ان کو ان کا ہی نفس بھلا دیتا ہے. ذکر الہی سے غفلت کا انجام. ذکر الہی سے غافل ہو گئے تو میں تمہیں تمہاری ذات بھلا دوں گا. اور آج ایسا ہے، جہاں نمازیں نہیں، جہاں قرآن نہیں، جہاں اللہ کا ذکر نہیں، دلوں میں اللہ کی یاد نہیں، ان کو شاید اپنی آخرت بھول جاتی ہے. وہ اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں، اپنی جانوں کو آخرت کا جو اتنا بھاری وبال ہے اس کو بھلا دیتے ہیں، آخرت کے عذاب کو فراموش کر دیتے ہیں، اپنی جان پر آنے والے حساب کتاب کو بھول جاتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اللہ ان کو اپنی ذات بھلا دیتا ہے، اپنے اہل و یال کی جنت بھلا دیتا ہے، ان کو اپنی ہمیشگی کی زندگی بھلا دیتا ہے. کس کو یہ عذاب ہے؟ جو اللہ کو بھلاتا ہے، اللہ اس کو اپنی ابدی زندگی بھلا دیتا ہے، اس کا حساب بھلا دیتا ہے، اس کی اولادوں کی جنت کا حصول بھلا دیتا ہے. جنت ذکر الہی سے ملنے والی ایک نعمت ہے، اور پھر یہ جنت ذکر سے ملنا اور کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے زبان ہلتی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو اللہ جانتا ہے، میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں. قرب الہی ملتا ہے ذکر الہی سے، قرب الہی ملے گا ذکر الہی سے. تو میرا ذکر تو کر کے دیکھو، میں تمہیں اپنا قرب دے دوں گا. اور پھر قرب الہی ہی نہیں، جس کے رب قریب ہو جاتا ہے اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے. حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں اس کا شیطان اور ایک حصے میں رحمان کے فرشتے ہوتے ہیں. ایک حصے میں شیطان اور ایک میں فرشتہ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر کو ترک کرتا ہے تو پھر شیطان اپنے دل کے حصے پر آ کے اپنی چونچ رکھ کے اس میں برائی کا ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے. اور اختیار اس کے پاس کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ شیطان کے پاس اختیار صرف وسوسہ ڈالنے کا. تو گویا ذکر الہی شیطان سے محفوظ اور رحمان کا قرب دینے والا طریقہ. ظاہر ایک شخص جو اللہ کے ہاں مذکور ہو گیا، وہ شخص جس کو اللہ کا قرب مل گیا، وہ شخص جس کا دل شیطان کے گندگے وسوسوں سے محفوظ ہو گیا، پھر اس کو کیا ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پھر اسے اطمینان مل جائے گا. یہ شیطان ہے جو بے سکون کرتا ہے، یہ شیطان ہے جو ڈپریشنز، انگزائٹیز، مایوسیوں، نا امیدیوں کے اندھیرے گڑھوں میں ڈال کے انسان کا اطمینان چھینتا ہے. جب وہ ذکر کرتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کے ہاں مذکور ہوتا ہے اور شیطان کی گندگیوں سے بچتا ہے، تو پھر یہ ذکر اس کے دل کو سکینہ اور اطمینان عطا فرماتا ہے.
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، یہ ذکر سے رکنے والوں کو وعید دے دی، وَمَنْ أَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَجَعَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، پرواہ نہیں کرے گا، یاد نہیں کرے گا، میرا دیا ہوا کھائے گا، میرا دیا ہوا پہنے گا، میری دی ہوئی اولاد کے ساتھ منہ چومے گا، لیکن مجھے یاد نہیں کرے گا، میرا نام اپنی زبان پہ نہیں جپے گا، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ دو انجام۔ دنیا میں میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، دنیا میں میں اس کی زندگی دوبھر کر دوں گا، اس کی معیشت زونگا، زندگی تنگ کر دوں گا، اور آخرت میں میں اسے قیامت کے دن اسے اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ دوہری سزا، دنیا اور آخرت کی سزا۔ ذکر الہی سے رکے رہنا۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں جہاں ذکر الہی کی کمی ہے، زندگی معیشت ضنکا ہی ہے، اس کی معیشت، اس کی زندگی گزارنے کے اسباب، وسائل میں تنگ کر دوں گا۔ آپ بس اوقات دیکھیں، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، کئی دفعہ ایک گھر کھاتا پیتا، مالدار، فیکٹریاں، انڈسٹری، نوکر چاکر، گاڑیاں، کوٹھیاں، زیورات، نقدیاں، بینک بیلنسز، اکاؤنٹ، سوئس اکاؤنٹ، سب کچھ، زندگی حرام ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں۔ اس گھر کے رہنے والوں کو کئی دفعہ آپ سنیں گے، میری تو راتوں کی نیند حرام ہے، میرے تو دنوں کا سکون حرام ہے، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ لڑ رہے ہیں، ملازم مالک لڑ رہے ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ ظاہرتاً کوئی شخص دور سے گھر کو دیکھے گا تو کہے گا کہ ان کو کیا غم ہو سکتا ہے، ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن آپ ٹٹول کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سارا مال، سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی گزارنا حرام ہوگا، زندگی دوبھر ہوگی نعمتوں کے باوجود۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی تنگ، ذکر الہی سے روگردانی۔ عین ممکن ہے کہ اس گھر میں نہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ اللہ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، نہ نماز ہے، نہ تسبیح ہے، نہ ذکر ہے، نہ قرآن ہے۔ آج گھروں کے گھر بڑے پڑے ہیں، نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن ان گھروں میں نماز، قرآن اور ذکر الہی کی کمی ان کی خوشیوں کو غارت کیے ہوئے، ان کی راتوں کے سکون کو برباد کیے ہوئے، ان کی نیندوں کو چاٹ کیے ہوئے۔ یہ ہے معیشت ضنکا۔ میں تمہاری زندگی گزارنی ہے جھیرن کر دوں گا، میں تمہارے مال تمہارے لیے دوبر اور حرام کر دوں گا۔ اور پھر قیامت کے دن میرا ذکر سے منہ موڑ کے تو دیکھو، میں قیامت کے دن تمہیں اندھا بنا۔ دنیا میں اندھے بہرے بن کے بیٹھے تھے، اللہ کی ساری نعمتیں دیکھتے تھے لیکن اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن میں تمہیں اندھا بنا کے اٹھاؤں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا جیسے تو میری آیات پر اندھا بہرا بن کے گرتا تھا، آج تجھے اندھا بنا کے اٹھا لیا گیا۔ کہ ذکر الہی سے رک جانے کی سزا۔ ذکر الہی فلاح کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو اور کثیر ذکر کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ۔ یہ فلاح کا نسخہ ہے، دنیا میں سکون کا اور کامیابی کا اور نیکیوں کا اجر بڑھانے کا، اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے۔ کیسی ہے فلاح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس زمین کے ٹکڑے پر میرے ذکر کی محفل برپا کی جائے گی، اس ٹکڑے کو اٹھا کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ ہے فلاح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکید فرمائی صحابہ اکرام کو، فلاح ہے، دیکھیں کیسے ہے۔ صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا گزر جب روضۃ الجنہ، تمہارا گزر جب ریاض الجنہ میں سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد ہے ذکر الہی کی محفلیں۔ اور چر چگ لیا کا مطلب کہ تم بھی کچھ سمجھ لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو، کچھ سمجھ کے اپنے جسم کا حصہ، اپنے عمل کا حصہ بنا لیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر الہی کو اجرن عظیمہ اور بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا
مومنوں کی صفت آتی ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد جو اللہ کا کثیر ذکر کرتی ہیں، اور والذاکرات ذکر کرنے والی عورتیں. اعد لهم اجرا عظیم، اعد لهم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ نے بخشش تیار کی ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر. یہ ذکر کی فضیلت ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے وارن کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. اللہ کو مانتے ہو؟ اے ایمان لانے والو، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان لانے والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. کہیں مال کمانے کے چکر میں، کئی کاروباروں کے چکروں میں، سیمیناروں کے چکروں میں، میٹنگ کے چکروں میں، دکان کے چکروں میں، دھندے کاروبار کے چکروں میں، یا اپنی اولادوں کے چکروں میں. ان کو اسکولوں میں لانے چھوڑنے، ٹیوشن کروانے، ان کو برتھ ڈے سے پہنچانے، ان کی شادیوں بیاہوں کی بریاں بنانے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا، نمازوں سے، قرآن سے، تسبیحات سے غافل نہ ہو جانا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو تم میں سے یہ کام کرے گا کہ ان دونوں کی وجہ سے ذکر کو ترک کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. دوہرا لیجیے، ذکر سے کیا ملے گا؟ ہر عمل کا سب سے بڑا چڑھا اجر ملے گا. ہر کام افضل بن جائے گا اگر اس کی میت میں ذکر ہوگا. ذکر کرنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں ہوگا. ذکر کرنے والے کو اللہ کا قرب ملے گا. ذکر کرنے والے کو اطمینان قلب نصیب ہوگا. ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کی بخشش اور رحمت کی دعائیں ملیں گی. ذکر کرنے والا شیطان کی اکساہٹوں سے محفوظ ہو جائے گا. ذکر فلاح کا نسخہ ہے. ذکر اجرن عظیمہ اور بخشش کا وسیلہ ہے. اس کو چھوڑنے پر کیا ہوگا؟ معیشت ضنکا، دنیا کی زندگی دوبھر اور اجیرن اور تنگ ہو جائے گی. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انسان کو اپنا نفس اس کی خیر خواہی بھول جائے گی. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ دنیا اور آخرت کے خسارے سے دو چار ہو جائے گا. فَأَنْسَاهُمْ، اللہ ایسوں کو بھلا دے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، رَبِّ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، کہ اللہ تو میری مدد کر. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تو میری مدد کر کے میں تیرا ذکر کروں. اور تیرا ذکر کیسے کروں؟ میں تیرا شکر کروں. اور پھر میری عبادات میں حسن پیدا ہو. تو کوئی دعا میں سے اولین دعا ذکر الہی کی توفیق کی دعا، شکر الہی کی کیفیت کی دعا، اور عبادات کے حسن کی دعا. لیکن پھر یہ یاد رکھیے گا، پہلے زبان پر ذکر ہوتا ہے تو دل میں شکر آتا ہے. پہلے بندہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات کا اعتراف کرتا ہے تسبیحات میں، تبھی تو دل اس کی نعمتوں کے شکر سے معمور ہوتا ہے. اور پھر جب زبان پر ذکر اور دل میں شکر ہو، تبھی عبادات میں حسن آتا ہے. عبادات میں حسن کی کمی کی پھر ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ ذکر کی کمی، شکر کی کمی. جب زبانیں ذاکر اور دل شاکر ہو جائیں تو عبادات میں خود ہی حسن انشاءاللہ پیدا ہو جائے گا. پھر مل کے پڑھ لیجئے، ربی اعینی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے. قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اب ہم سونا چاندی تو جمع نہیں کرتے، میں بتائیں ہم کیا جمع کریں؟ آپ نے فرمایا چار چیزیں جمع کیے جانے کے لائق ہیں: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم،
اور دین کے مددگار ازواج۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو سبھی نواز دے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اب اسی سے ملتی جلتی حدیث میں ان چیزوں کی فضیلت آپ نے ایک اور زبان سے، ایک اور حوالے سے فرمائی کہ خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو 4 چیزیں مل گئیں۔ خوش بخت ترین یعنی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو 4 چیزیں مل گئیں: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم۔ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج۔ اب اگلا سوال یہ کہ ذکر کیسے کیا جائے، ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے اب یہ دیکھا کہ ذکر کی فضیلت کیا ہے اور ذکر کو چھوڑنے کا نقصان کیا ہے۔ اب ذکر کیسے کیا جائے؟ ذکر کی ایک بہترین اور خوبصورت اور افضل ترین حالت نماز۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقم الصلاۃ للذکر، اقم الصلاۃ للذکر، میرا ذکر کرنا ہے تو کیا کرو؟ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ گویا اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ جس میں قرآن میں خود حکم دیا گیا ذکر الہی کے طریقے کا، نماز کا قائم کرنا۔ نماز ذکر الہی کا بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر نماز کے بعد کے مسنون اذکار، حدیث وعدہ بھی فرماتی ہے کہ جب مومن اپنی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر اور دعا کرتا رہتا ہے تو وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ذکر الہی کا ایک طریقہ ہم نے دیکھا نماز، اور نماز کے بعد کے مسنون اذکار اور دعائیں۔ لیکن نماز کے علاوہ بھی ذکر کا طریقہ قرآن میں آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم اپنی نماز پوری کرو پھر بھی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تب قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ جمعے کے دن بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعے کی نماز پوری ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرو؟ فانتشروا، زمین میں پھیل جایا کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، کام کاج کرو، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تو عدد نماز حج میں، حج کے مناسک پورے ہونے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کرو تو بھی اپنے آباء و اجداد کا جیسے تمہارے لوگ ذکر کرتے تھے ویسے اللہ کا ذکر کرو، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنتی کے دن ہیں، ایام تشریق میں بھی ذکر کرو۔ تو لہٰذا نماز کے علاوہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کی اگلی شکل قرآن، قرآن کی تلاوت۔ یہ کیسے پتا چلے گا کہ قرآن کی تلاوت ذکر ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کے ناموں میں سے ایک نام الذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ تو گویا الذکر قرآن بذات خود ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس کے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کے اجر کا وعدہ ہے، ایک ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ نماز، قرآن، نماز کے بعد کے اذکار، پھر صبح و شام کے اذکار بھی ذکر کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح اور شام اس کا ذکر کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرو۔ تو گویا صبح سے لے کے شام تک یا صبح اور شام کے اذکار، یہ مسنون آداب۔ اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار، قرآن اور صبح کے مسنون اذکار، اس کے بعد چلتے پھرتے کام کاج دھندے سب میں ذکر۔ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 190 اور 191، یہ جو آج ہم نے اولو الالباب کی صفات پڑھی، وہاں پہ بھی اللہ تذکرہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار
لآیات لأولی الابصار، زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے اختلاف میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وہاں پہ اولو الالباب کی صفت کیا بتائی گئی ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، سیانے سمجھدار کون ہے؟ جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان پر ذکر الہی جاری اور تر رکھنا، یہ بھی طریقہ کار ہے قرآن میں سورہ ال عمران کی تاکید۔ اور یہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، تضرعا وخیفہ، تضرع کی کیفیت میں، عاجزی ساری سے گڑ گڑاتے ہوئے اور خوف کی کیفیت میں اللہ کو یاد کرو۔ اور ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ نشست اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ جو شخص کہیں لیٹا اور اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا تو وہ نشست بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ تو گویا ذکر کا طریقہ اگر آپ سم اپ کر لیجئے، پہلے ہم نے ذکر کی فضیلت دیکھی، نہ کرنے کی وعید اور انجام دیکھا، پھر ذکر کے طریقے، نماز کے بعد کے اذکار، قرآن، صبح و شام کے اذکار، مسنون آداب زندگی کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد چلتے پھرتے کچھ تسبیحات۔ ذکر کے لیے کچھ تسبیحات، مسنون کلمات اور ان کی فضیلتیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، اللہ کے ساتھ عبادت اور بندگی کا قول و قرار، کلمہ طیبہ۔ دوسرا کلمہ تسبیح، جو بہت زیادہ اجر ہے ذکر کے حوالے سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے، کہیں یہ صرف 4 کلمات ہیں۔ تسبیح، تحمید اور تہلیل اور تکبیر، تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر، یہ 4 کلمات۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ تمام کلموں سے افضل کلمے 4 ہیں، تمام کلموں سے افضل کلمے 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل کلمے۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب میں سے زیادہ عزیز ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محبوب ہے یہ کلمے، ان سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور انہی 4 کلموں کی تسبیح کے حوالے سے وہ واقعہ بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ صحابہ ساتھ ہیں، سردی کا موسم ہے، درختوں کے پتے خشک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لاٹھی عصا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لاٹھی کے ساتھ درختوں کے پتے جھاڑتے ہیں اور وہ درخت کے پتے گرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل آپ کر کے دکھاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں جیسے جھاڑنے سے اس خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، جیسے جھاڑنے سے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ وہ تسبیح ہے جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کلموں میں سے ہے، اور افضل ترین 4 کلمے اسی کے اندر موجود ہیں۔ ایک اور تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ رب العرش العظیم، یہ وہ تسبیح ہے جو فرشتوں کی تسبیح ہے۔ وہ فرشتے جنہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح اور حمد و ثنا کرتے ہیں نا
تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العرش العظیم، یا صرف سبحان اللہ العظیم بھی کچھ جگہوں پہ موجود ہے. یہ وہ تسبیح ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعدہ فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ یہ تسبیح کی، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے. اور انہی دو کلمات کے لیے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان وحبیبتان علی الرحمن، دو کلمے جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے. یعنی زبان کو اٹر کرتے ہوئے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ہلکے پھلکے سے کلمے، لیکن میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت محبوب ہوں گے. وہ یہ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ رب العظیم یا عرش العظیم، دونوں الفاظ موجود ہیں. پھر وہ دعا جو ہم بس اوقات محفل کے آغاز میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں اور آپ فجر کے بعد بیٹھی کچھ ذکر اور تسبیح کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بھی وہ بیٹھی ذکر کر رہی ہیں، واپس تشریف لائے تو بھی حضرت جویریہ بیٹھی تسبیح اور ذکر کر رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ جو تو نے ذکر کیا ان تمام اذکار پر یہ 4 کلمے بھاری ہو گئے، اور آپ نے یہ تسبیح بتائی. اس کے بعد ایک اور ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کچھ میں الا باللہ العلی العظیم کے الفاظ کا اضافہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا میں تمہیں کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ اور پھر آپ نے یہ کلمہ پکارا. پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا خزائن الجنہ، جنت کے خزانے، اور آپ نے یہ کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا خزائن الجنہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر آپ نے تاکید فرمائی اس کو سب سے زیادہ پڑھا کرو. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کنز الجنت من تحت العرش، جنت کا وہ خزانہ جو اللہ کے عرش کے نیچے سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پھر یا حی یا قیوم، یہ اسم اعظم ہے. یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے. اس کو پکار کے جب دعا کی جاتی ہے تو دعا رد نہیں ہوتی. ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ذاکر زبان، ہمیں شاکر دل، ہمیں صابر جسم اور دین کے مددگار ازواج نواز دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار رہو، اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جسے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے بہت اچھا انجام ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کیا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہیں. ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور ماوا ہے. اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے یہ لوگ زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے. اس طرح کی نشانیاں دکھا کر کچھ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، بلکہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا اہل ایمان نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت دے دیتا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوت
کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے. آفتیں کیوں آتی ہیں؟ عذاب کیوں آتے ہیں؟ قہر الہی سے دوچار افراد، گھرانے، معاشرے، قوم کیوں ہوتی ہیں؟ ان کے اپنے کرتوتوں کی وبال سے، یا ان کے گھر ہی کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے. یقیناً اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں سے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ ہمیں بھی ایفائے عہد کی صفت سے متصف فرما دے. اللہ وعدوں کو نبھانے اور قول و قرار کو پورا کرنے والا خوش نصیب متقی و مومن بنا دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم